ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے ریحانہ جی ممبئی سے معلوم کرتی ہیں کہ فرض اور واجب کیا چیز ہے، ان میں کس طرح سے فرق کیا جائے کہ بعض لوگ کسی کام کو فرض کہتے ہیں تو بعض لوگ واجب کہتے ہیں۔ اور اسی سے متعلق ایک سوال اور بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ غسل واجب ہے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ غسل فرض ہے، یعنی کرنے کے اعتبار سے یہ لکھا ہوتا ہے کتابوں میں کہ ایسی صورت میں غسل واجب ہوتا ہے یا کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، تو اس میں فرق کیا ہے۔ تو واجب اور فرض کے لحاظ سے پہلے میں تھوڑا ڈیفینیشن جو ہے اس کو عرض کر دوں تاکہ آپ عوام الناس کے جو ہے وہ سمجھ میں آسانی سے آ جائے کہ فرض اور واجب کیا چیز ہوتی ہے۔ قرآن مقدس کے اندر دو طریقے کے احکام ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ جن کو آسان زبان میں نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا ہے۔ تو کوئی ایسا کام جو قرآن مقدس میں یا حدیث متواترہ میں کرنے کا حکم جس میں دیا جائے گا اور تو اس چیز کو فرض کہتے ہیں، یعنی فرض وہ کام ہوتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور دلیل قطعی کیا کہ جس کے اندر کوئی شک شبہ نہ ہو، جس میں کوئی انکار نہ کیا جا سکے، تو وہ چیز فرض ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھے کہ جیسے نماز پڑھنے کا حکم قرآن مقدس میں موجود ہے، تو اب نماز ایسی چیز یعنی ایسی دلیل سے ثابت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، شک شبہ نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا نماز یہ فرض ہوئی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی واجب بول کر وہاں پہ فرض مراد لیا جاتا ہے، یعنی بولا واجب جاتا ہے لیکن وہاں اس کا معنی فرض میں ہوتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، تو کبھی کبھی اصطلاحی معنی سے واجب بول کے فرض مراد لیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ فرض ہوا کہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، یعنی ایسی دلیل سے کہ جس کا انکار نہ کیا جا سکے، جیسے کہ قرآن مقدس سے ثابت ہو اس کا کرنا، یا پھر حدیث متواترہ سے ثابت ہو تو اس کو فرض کہتے ہیں۔ اس کے برخلاف واجب اس چیز کو کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت تو نہ ہو، مگر یہ کہ مجتہد کی نظر میں اس کا کرنا بھی ایسا لازم اور ضروری ہو کہ جس کے بغیر عبادت ناقص ہو یا جس کے بغیر فرض مکمل نہ ہوتا ہو، تو اس کا کرنا واجب ہے۔ اور جیسے کہ مان لیجئے کوئی کام ہے کہ اس کا کرنا نماز کے اندر یا غیر نماز کے اندر اگر واجب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اگر اس واجب کو نہ پورا کیا جائے گا تو وہ فرض کو مکمل کرنے میں رکاوٹ پیدا کر دے گا، لہٰذا اگر کسی مجتہد نے، جیسے امام اعظم نے فرمایا کہ یہ کام واجب ہے، تو یہ چیز جو ہے نا وہ واجب ہو جائے گی، یعنی کسی امام کا قول اگر کہیں کہ کرنے کے اعتبار سے لازم قرار دیا جائے گا تو وہ چیز واجب ہو جائے گی کہ نظر مجتہد میں جس کا کرنا لازم ہوتا ہے۔ فرض واجب کے اندر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ فرض وہ ہوا جو دلیل قطعی سے ثابت ہو جس میں انکار نہ کیا جا سکے، واجب وہ ہوا جو نظر مجتہد میں کرنا ضروری ہو اور جس کے بغیر فرض مکمل نہ ہو سکے۔ اسی طرح اس کو ترک کرنے کے اعتبار سے یہ حکم ہوتا ہے کہ فرض کو ترک کرنا ایک بار بھی یہ گناہ کبیرہ ہے، یعنی کوئی ایسا کام جو فرض ہے اسلام میں اس کو ایک بار بھی چھوڑا جان بوجھ کر تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اور واجب میں یہ رعایت ہوتی ہے کہ اس کو ایک بار میں چھوڑنا گناہ گار نہیں ہوتا، البتہ اس کی عادت بنا لینا یہ گناہ گار ہے۔ یعنی یہ کہ اگر واجب کوئی ایسا واجب ہے کہ جس کے ترک کی اس نے عادت ہی بنا لی اور یہ جان پوچھ کے اس کو ترک کرتا ہے، واجب کام کو نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں یہ گناہ گار ہوگا۔ یعنی اس میں فرق اسی لیے واضح تاکہ واجب اور فرض کا فرق نہ ختم ہو جائے، اس لیے فرض کو ایک ہی بار میں چھوڑنے پر، کیونکہ وہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے، دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے، تو بندہ وہاں ایک بار کے چھوڑنے پہ گناہ گار ہو جاتا ہے، اور واجب میں ایک بار میں گناہ گار نہیں ہوتا مگر یہ کہ عادت بنانے میں گناہ گار ہوتا ہے۔ اب اس کے انکار کے تعلق سے کہ بعض لوگ اگر فرض کا انکار کر دیں تو وہاں کافر ہو جائیں گے، یعنی جو فرض کو نہ مانے، فرض کا انکار کر دے وہ کافر ہے، اور اگر کوئی واجب کا انکار کر دے تو وہ کافر نہیں ہوگا، البتہ یہ کہ وہ گمراہ ضرور قرار پائے گا۔ اور اس میں ایک رعایت مجتہد کے لیے یہ نکلتی ہے کہ اگر کسی واجب کا انکار کوئی مجتہد کر دے، یعنی اس کے پاس اپنی دلیل ہے، تو پھر وہ اس مجتہد کو گمراہ بھی نہیں کہیں گے، یعنی یہ عوام الناس کے لیے ہے کہ اگر وہ جس امام کی پیروی کرتے ہیں اس کے نزدیک کوئی کام واجب ہے تو وہ اس کو واجب ہی مانے، اور اس کا انکار کرنے والا جو ہے وہ گمراہ ہوتا ہے، اور عمل کے اعتبار سے دونوں پر عمل کرنا لازم ہے۔ تو لہٰذا یہ واجب اور فرض کے بیچ میں کچھ ڈیفینیشن تھی آسان زبان میں جو آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ فرض وہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، جس کا انکار نہ کیا جا سکے، انکار کرنے والا کافر ہو، اس پہ ایک بار عمل کو چھوڑنے والا گناہ گار ہو، اس پہ عمل کرنا لازم ہو۔ واجب وہ جو نظر مجتہد میں ضروری ہو اور حدیث متواترہ سے اور دلیل قطعی سے ثابت تو نہ ہو، مگر یہ کہ کسی امام کا قول ہو اور اس کے کرے بغیر فرض مکمل نہ ہوتا، وہ واجب ہے۔ اس کے ایک بار چھوڑنا
गुनाह नहीं, मगर आदत बना लेना ये इसका गुनाह है, और इसका इनकार करने वाला काफिर नहीं होता, गुमराह होता है। और इसके अमल के एतबार से दोनों चीज़ें बराबर है, यानी अमल और अजाब के एतबार से। जिस तरह फ़र्ज़ का एक बार छोड़ने वाला गुनाहगार और जहन्नम का हकदार है, इसी तरह वाजिब को आदत बनाकर छोड़ देने वाला भी जहन्नम का हकदार और गुनाहगार है। और अमल के एतबार से दोनों पर अमल लाजिम है, यानी ये कि फ़र्ज़ पर भी अमल किया जाएगा ये ज़रूरी है, वाजिब पर भी अमल किया जाएगा ज़रूरी है। फ़र्क इतना है कि अगर इसके अमल एक बार छोड़ेगा तो गुनाहगार, इसके कई बार छोड़ेगा तो गुनाहगार, इसको इनकार कर देगा तो काफिर, इसको इनकार कर देगा तो गुमराह। ये थोड़े फ़र्क होते हैं ताकि वाजिब और फ़र्ज़ में फ़र्क किया जा सके कि वाजिब का दर्जा लगभग फ़र्ज़ के जैसा है मगर फ़र्ज़ के बराबर नहीं है, उससे कुछ नीचे है, तो वो दर्जे को बरकरार रखने के लिए ये थोड़ी बहुत इसके अंदर जो है ना अंतर बयान किए जाते हैं ताकि कोई वाजिब को फ़र्ज़ ना समझ ले। लिहाजा ये वाजिब है और ये फ़र्ज़ है। अब रहा ये कि बहुत से लोग ये कहते हैं जो गुस्ल वाजिब हो गया और गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, तो मैंने अभी बताया कि कभी कभी वाजिब बोलकर माना उसका जो है ना फ़र्ज़ मुराद लिया जाता है, मगर गुस्ल के बारे में शायद ये इस तरह है कि जैसे गुस्ल वाजिब होता है वो एक अलग चीज़ है और गुस्ल उसी वक्त करना वाजिब होता है ये एक अलग चीज़ है। यानी कोई ऐसा शख्स है कि जिसने सुबह 8 बजे के टाइम जिस पे गुस्ल वाजिब हुआ, तो यहाँ ये कहा जाएगा कि उस पे गुस्ल वाजिब हो गया, मगर इसको ये नहीं कहा जाएगा कि इस पे गुस्ल करना भी अभी वाजिब हो गया। तो इसको करना जब वाजिब होगा जब जैसे नमाज के करीब इसका वक्त पहुँच गया और ये नापाकी की हालत में है और अब नमाज ख़त्म होने का टाइम है, तो ऐसी सूरत में कहा जाएगा कि अब इसको गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, यानी करना भी फ़र्ज़ हो गया। तो जब गुस्ल फ़र्ज़ से मुराद लिया जाता है तो अक्सर वैसे फ़र्ज़ ही होता है, लेकिन ये दोनों भी मैंने माने आपको बता दिए कि अगर वाजिब कहेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इस शख्स पर गुस्ल वाजिब है। हाँ, ये ज़रूरी नहीं कि अभी करना वाजिब है, जब चाहे कर सकता है, मगर अगर कोई नापाकी की हालत में ऐसे तंग वक्त में पहुँच गया, नापाकी की हालत में कि अब नमाज का टाइम कज़ा होने के कगार पर है, तो ऐसी सूरत में उस पर गुस्ल वाजिब नहीं बल्कि उसको फ़र्ज़ है कि जल्द से जल्द गुस्ल अदा करे और नमाज को कज़ा होने से बचाए, क्योंकि नमाज को कज़ा करना ये हराम है। तो लिहाजा आपके ये भी समझ में आ गया होगा कि कब गुस्ल वाजिब कहा जाता है, कब फ़र्ज़ कहा जाता है, और फ़र्ज़ और वाजिब के अंदर क्या दोनों के अंदर पत्थर में हसन लाले पुरनवार